السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. رواہ البخاری. بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، حجامہ کیا، یعنی جسم سے فاسد خون کو نکلوایا، جس کو حجامہ کہتے ہیں، اور اسی کو پچھنا بھی کہا جاتا ہے، پچھنا لگوانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو بھی علاج کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ کامیاب علاج ہے. حجامہ یہ کامیاب علاج ہے، سنت بھی ہے اور بہترین علاج بھی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھنا لگوایا تو ظاہر کسی سے لگوائے گا، خود سے تو یہ کام ہو نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ کسی سے کرایا جائے گا. تو پیارے نبی علیہ السلام نے جس سے یہ کام کرایا اس کو اجرت دی. کہا وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. آپ نے حجام کو یعنی پچھنا لگانے والے کو اس کی اجرت دی، یعنی جو عرف میں اجرت بنتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت مکمل دی. اس کا مطلب کیا نکلا کہ ہم جس سے کام کرا رہے ہیں، کام کی اجرت دینے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے. اور عام طور پر جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں اور جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس معاملے میں ضرور کوتاہی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بڑکپن میں اور اپنی شہرت میں مگن ہو جاتے ہیں اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے، وہ کسی کی گاڑی پر بیٹھ گیا، کرائے کی گاڑی بیٹھ گیا. اب وہ 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر چلا، اترتا ہے تو وہ ڈرائیور کو اس کی اجرت نہیں دیتا ہے اور پھر سیدھے نکل جاتا ہے. تو یہ بڑے لوگوں کی آج کے زمانے میں ایک پہچان بن چکی ہے کہ کام کرا لیں گے، فائدہ حاصل کر لیں گے، لیکن مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ نے کسی کا بھی حق نہیں دبایا، بلکہ آپ نے صاحب حق کو اس کا مکمل حق دلایا، اور خود آپ نے اس پر عمل بھی کیا. کہنے کو تو یہ چھوٹا کام ہے، حجامہ کرانا، کسی کے جسم سے فاسد خون نکلوانا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، اور بہت بڑی محنت والا بھی کام نہیں. 10-15 منٹ میں یہ کام ہو جاتا ہے، اس سے کم میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ دیکھیے کہ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، آپ نے حجام کو اس کی اجرت دی. وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ. راوی کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی، یعنی حجامہ کی کمائی، حجامہ کی اجرت اگر یہ مکروہ ہوتی یا حرام ہوتی تو آپ اس کی اجرت نہیں دیتے، آپ اس کی اجرت نہیں دیتے، اور آپ نے اس کی اجرت دی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص حجامہ کی اجرت لیتا ہے تو یہ جائز ہے. ہاں البتہ یہ خدمت خلق وہ اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، فری میں کام کر دے بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس پر اجرت لینا چاہتا ہے تو وہ اجرت لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے اجرت دی ہے. راوی اسی کو کہتے ہیں کہ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِ. اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی، یعنی حرمت ہوتی، تو آپ اس کی اجرت نہیں دیتے،
اس کی اجرت آپ نہیں دیتے. تو اجرت آپ نے دی، یہ اشارہ ہے کہ اگر کوئی لیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آدمی کو مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اجرت لے لیتا ہے تو گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.